اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں فرقہ اسماعیلیہ کے عقائد اور نظریات سے آشنا ہو رہے تھے۔ توحید کے سلسلے میں، صفات پروردگار کے بارے میں اسماعیلیوں کے کیا اعتقاد ہیں، کیا نظریات ہیں، اس سے آشنا ہو چکے ہیں۔ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے جبر و اختیار۔ البتہ یہ عقیدہ دوسرے فرقوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک بحث ہے، بحث کلامی ہے، اعتقادی بحث ہے کہ انسان اپنے عمل میں، اپنے کام میں مجبور ہے یا مختار ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے یا نہیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس سے مشیت کرواتی ہے، انسان مجبور ہے۔ مشیت جو ارادہ کرتی ہے انسان وہی کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی بحث ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسماعیلیہ انسان کے عمل کے سلسلے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، جبر و اختیار میں سے کس کے قائل ہیں۔ کہ در بحث جبر و اختیار اسماعیلیہ انسان را در امور مربوط به خود از قبیل عقائد، علوم و صنائع و مذہب و راہ و روش مخیر و غیر مجبور میدانند۔ کہہ رہے ہیں کہ جبر و اختیار کی بحث میں اسماعیلیہ انسان کو اپنے امور کے متعلق، اپنی چیزوں کے سلسلے میں، جیسے عقائد انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ علوم، کون سا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، کون سا نہیں کر رہے ہیں، دنیا بھر کے علوم ہیں۔ صنعتیں جو ہیں اس کے سلسلے میں انسان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ میکینک کا کام کرنا ہے، گھڑی بنانا ہے، موبائل بنانا ہے، انجینئر بننا ہے، کیا بننا ہے، صنائع ہے نا، یا کہ کیا چیز ایجاد کرے گا، کیا بنائے گا، وہ اس کے مذہب کے سلسلے میں، راہ و روش کے سلسلے میں، ان تمام چیزوں میں انسان مخیر ہے، صاحب اختیار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اسماعیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کے بارے میں، اپنے امور کے سلسلے میں، جیسے اس کے عقائد ہیں، علوم ہیں، صنائع ہیں، مذہب ہے، مسلک ہے، راہ و روش ہے، ان تمام چیزوں میں انسان کیا ہے، صاحب اختیار ہے۔ جو عقیدہ رکھنا چاہے اس کی مرضی، جو علم حاصل کرنا چاہے اختیار ہے۔ صنعت کا کام کرنا ہے، پیٹ پالنا ہے، زندگی گزارنی ہے، کوئی صنعتی کام کرنا چاہتا ہے تو جس صنعت کو چاہے اختیار کرے، کھیتی کرے، کوئلہ نکالے، کیا کرے گا، ہے نا۔ ہاں، وہ معتقداً، اور اسماعیلیہ کا اعتقاد ہے کہ اگر غیر از ان باشد، اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر ہم انسان کو مختار نہ مانیں تو کیا ہوگا مولانا، ارسال رسول بثمر خواہد بود، تو اللہ کی طرف سے نبیوں کا بھیجا جانا بے مقصد، بے فائدہ ہو جائے گا۔ کیسے تضاد ہو جائے گا نا۔ پھر ایک طرف تو انسان مجبور ہے، ایک طرف انسان کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر اختیار نہ ہو، صاحب اختیار نہ ہو تو کیا ہوگا، پھر مجبوری تو ہوگا۔ اگر انسان کو مجبور بنا دیا جائے، مجبور مان لیا جائے کہ انسان مجبور ہے، اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے مشیت اس سے کرواتی ہے، تو رسولوں کے بھیجے جانے کا پھر مقصد کیا ہوگا، بے فائدہ ہو جائے گا، کوئی اس کا مقصد نہیں رہ جائے گا۔ نبی آ کر کے تبلیغ کر، کیوں تبلیغ کر رہے ہو بھائی، تمہاری تبلیغ کا کیا اثر ہونے والا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اثر وہی ہوگا جو مشیت چاہتی ہے۔ تو بغیر رسول کے بھی جس کو ہدایت ملنی ہوگی مل جائے گی، جس کو گمراہ ہونا ہے رسول کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہوگا، مجبور اگر ہو جائے انسان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ انسان کو اگر صاحب اختیار نہ مانا جائے
تو نبیوں کا بھیجا جانا بے ثمر اور بے فائدہ ہو جائے گا۔ اور خود آیات سے دلیل دیتے ہیں، انسان کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل دی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کو وہی دستیاب ہوگا، وہی حاصل ہوگا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ اور جو کچھ انسان نے صحیح کی ہے، جو کچھ انجام دیا ہے، وہی آخرت میں اس کو دیکھنا ہے۔ تو انسان کا حساب و کتاب اس کے عمل سے وابستہ ہے۔ تو عمل جب اختیار کے ساتھ انجام دے گا تبھی تو اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے لیے ثواب و عذاب طے کیے جائیں گے۔ وإلا اگر خدا مجبور کرے کسی نیکی پر، کسی اچھائی پر، تو اس اچھائی اور اس نیکی کا اجر انسان کو کیوں ملے گا؟ یا اگر مشیت کے ارادے سے خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر انسان کسی برائی میں غرق ہوتا ہے، کوئی برائی انجام دیتا ہے، تو اس کی سزا انسان کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے بیچارے کہ اب کیا کیا ہے، مشیت نے مجبور نہ بنایا ہوتا تو شاید گناہ نہیں کہاں۔ تو بہرصورت اس آیت کریمہ پر دو دلیلیں دیتے، کہتے ہیں انسان کے مختار ہونے کی یہ دلیل ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان کو مختار نہ مانا جائے، صاحب اختیار نہ مانا جائے، تو نبیوں کا بھیجا جانا بے مقصد ہو جائے گا۔ دوسرے یہ آیت کریمہ جو واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن انسان وہی دیکھے گا جو اس نے کیا ہے، جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی، اپنے اختیار کے ساتھ جو کچھ کیا تھا۔ ہمچنین اسماعیلیہ اختیار انسان را بقضاء و قدر منافی نمی بیند۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، انسان اگر صاحب اختیار ہے، انسان اگر مختار ہے، تو قضاء و قدر الہی کے سلسلے میں کیا کہو گے؟ کیا قضاء و قدر الہی الگ چیز ہے، انسان کا اختیار الگ چیز ہے؟ انسان کا مختار ہونا قضاء و قدر الہی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ بعض لوگ اسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، چونکہ قضاء و قدر الہی کے بھی ہم قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ فیصلے کرتا ہے، دنیا کا نظام حکم پروردگار مشیت کے ارادے سے چلتا ہے۔ تو ایک طرف تو قضاء و قدر ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا انسان کو جو کچھ نصیب ہوتا ہے، انسان کو جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے، وہ سب مشیت طے کرتی ہے۔ دوسری طرف ہم کریں گے نا، انسان وہ الگ چیز ہے، ان دونوں میں کیا ہے، منافات نہیں ہے۔ یقیناً خدا بھی فیصلے کرتا ہے، خدا ہی ہر چیز مقدر کرتا ہے، لیکن مقدر کب کرتا ہے؟ انسان کے چونکہ ہر چھوٹے بڑے عمل سے، اس کی نیت سے، اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے آگاہ ہے۔ اللہ بندے کی نیتوں اور اس کے آئندہ کے اعمال سے چونکہ باخبر ہوتا ہے، علم رکھتا ہے، ٹھیک، وہ اپنی علم کی بنیاد پر انسان کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ مقدر منافات تھوڑی، منافات اس وقت ہوتا جب اللہ فیصلہ کر دیتا، جب انسان کے لیے اللہ مقدر کر دیتا اور انسان کو اختیار نہ دیتا، ٹھیک۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا گناہ نہ کرے، نبیوں کو اسی لیے بھیجا، شریعتیں اسی لیے بھیجی تاکہ ہر انسان ہدایت کے ساتھ صراط مستقیم پر رہ کر کے اپنے رب کو پہچان کر کے اس کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ لیکن اختیار بھی تو دیا ہے نا، جو کچھ کرتا ہے انسان اپنی اختیار سے کرتا ہے نا، یا اللہ کرواتا ہے اس سے؟ چلے بہر صورت یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ادھر بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے بس اسی کو سمجھنا کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اسماعیلیہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا اختیار قضاء و قدر کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ قضا را بمعنی فراغ،
قضا کو فراق کے معنی میں لیتے ہیں. خیر و وصیت و قدر را بے معنی مقدار و تقدیر و ترتیب میدانند. اور قضا کے بعد جو خیر ہے، وصیت ہے، قدر ہے، ان کو مقدار اور تقدیر و ترتیب کے معنی میں مانتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، قضا کا مطلب ہے فراق اور قدر کا مطلب ہے مقدار، تقدیر، ترتیب وغیرہ وغیرہ. تیسرا عقیدہ اور تیسرا نظریہ فرقہ اسماعیلیہ کا نبوت کے سلسلے میں. دیکھتے ہیں نبوت کے بارے میں ان کا کیا اعتقاد ہے. بے معنی ارتقاء نفس بے مرتبہ اس کی برائے دریافت وحی صلاحیت داشتے باشد. پیامبر از نظر کمالات باید در حدی باشد کہ هیچ صاحب کمالی بر او برتری نداشته باشد، زیرا او مدار سعادت کی بعداً توضیح داده خواهد و همه مؤثرات اشخاص عالی و فلک در خدمت او هستند. کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا مطلب نفس کا ترقی یافتہ ہونا، نفس کی بلندی، نفس کی ارتقاء، انسان کا نفس اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا ہوا ہو کہ وہ وحی الہی کی دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر کسی نفس کے اندر وحی الہی کے دریافت کی صلاحیت ہے، اگر کسی کا نفس اتنا بلند ہے تو وہ نبی ہے. نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس کیا ہو مولانا؟ اتنا ترقی یافتہ ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ وحی الہی کو دریافت کر سکے. نبی کو کمالات کے اعتبار سے اس منزل پر ہونا چاہیے کہ جس منزل پر کوئی صاحب کمال نہ پہنچا ہو. یعنی نبی اپنے دور اور اپنے زمانے کے تمام باکمال انسانوں سے افضل اور برتر ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سعادت کا محور، سعادت کا معیار، سعادت کا مدار وہی ہے. باقی جتنی بھی مؤثرات ہیں، اشخاص ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، سب اس کی خدمت میں ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں. بات سمجھ میں آ رہی مولانا؟ بات تھوڑا عرفانی کر رہے ہیں. نبی کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ نبوت کیا چیز ہے، نبی کون ہوتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نفس ترقی اور بلندی تک پہنچا ہوا ہو، نفس اتنا عالی ہو، نفس اتنا بلند ہو کہ جس کے اندر وحی کو دریافت کرنے کی صلاحیت، جو برداشت کر سکے وحی الہی کو. وحی الہی کہ دریافت کرنے کی صلاحیت اگر نفس میں پیدا ہو گئی تو وہ نفس نبوت ہے، وہ شخص نبی ہے. کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے تمام دوسرے باکمال اور بافضیلت لوگوں سے بالا تر ہونا چاہیے. کوئی اس سے زیادہ جو ہے کمالات نہ رکھتا ہو، اس سے زیادہ خوبیاں، اس سے زیادہ اچھائیاں دوسروں میں نہ پائی جائے تو وہ نبی ہے. کیوں کہہ رہے کہ اس لیے کہ مدار سعادت یہی ہے. لوگوں کو جو سعادت نصیب ہونے والی ہے اس کو دیکھ کر کے وہ آئیڈیل ہوتا ہے نا، وہ اسوہ ہوتا ہے. ہر انسان کی سعادت، ہر انسان کی کامیابی اس سے وابستہ ہے. اگر کوئی اس سے بلند ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس سے بلند تر کی پیروی کر کے ہم اس سے بھی آگے بڑھ سکتے، تو اس کو کیوں؟ مدار پھر وہ دوسرا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں چونکہ نبی
مدار سعادت ہوتا ہے، محور سعادت، سرچشمہ سعادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی پیروی، اس کی اطاعت میں سب کی سعادت ہے، سب کی کامیابی ہے۔ منبع خیر وہ ہے، سرچشمہ خیر وہ ہے، سرچشمہ فیض وہ ہے۔ زمین پر کائنات میں جو کچھ فیض، خیر، نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، سعادتیں تقسیم ہوں گی، بٹیں گی، دوسروں تک پہنچیں گی، تو وہ اس کی وجہ سے، باقی تمام چیزیں اس کی خدمت گزار ہیں، تب اس کے ماتحت ہیں، ہے نا؟ وہی کہہ رہے نبوت بمعنی ارتقاء نفس بے مرتبہ، کہ نبوت نفس کا ارتقاء یعنی اتنا بلند ہونا، اس مرتبے اور اس مقام تک پہنچنا ہے کہ برائے دریافت وحی صلاحیت داشتے باشد، کہ جو دریافت وحی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نفس اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا ہوا ہو کہ جس میں وحی کے دریافت کرنے کی صلاحیت پائی جائے، یہ نبوت کا معنی ہے۔ پیغمبر از نظر کمالات، نبی کمالات کے اعتبار سے باید ضروری ہے کہ در حدی باشد، اس مقام تک، اس حد تک پہنچا ہوا ہو کہ ہیچ صاحب کمالی، کہ دوسرا کوئی صاحب کمال برعو برتری نہ داشتے باشد، اس سے افضل، اس سے بالا تر نہ ہو۔ نبی کو اتنا با کمال ہونا چاہیے، کمالات میں اس منزل اور اس مقام تک نبی کو ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا اس منزل تک نہ پہنچا ہوا ہو، سب اس کے ماتحت ہو، کوئی اس سے افضل، اس سے برتر نہ ہو، سب اس سے کمتر ہو۔ کیوں؟ آخر نبی کا کمالات کے اعتبار سے سب سے بالا تر ہونا ضروری ہے، زیرا کیونکہ یہ دلیل او مدار سعادت، مدار سعادت وہ ہے، مرکز سعادت وہ ہے، سرچشمہ سعادت، جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنی بھی کمالات ہیں، سب اس کے ارد گرد ہے، وہ محور ہے، وہ مدار ہے۔ یہ بعد میں اس کی توضیح دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہمیں مؤثرات اشخاص عالی و فلک در خدمت وسط، جتنے بھی مؤثرات ہیں، مؤثرات یعنی دنیا میں جو بھی اثر رکھنے والی چیزیں ہیں، اشخاص عالی، بڑے سے بڑا انسان دنیا میں کوئی بھی ہو، اشخاص عالی، وہ خود اشخاص عالی، زمین کی مخلوقات کو چھوڑو، آسمان، فلک، اس کی مخلوقات، سب کے سب در خدمت او ہستان، سب کے سب اس کے خدمت گزار، یعنی سب اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کے ماتحت ہوتی ہے، جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اسماعیلی یہ رسالت و پیامبری را به دو بخش تقسیم میکنند، رسالت عامہ، رسالت خاصہ۔ اسماعیلیہ نے رسالت اور نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہا ہے کہ رسالت اور نبوت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک رسالت عامہ، ایک رسالت خاصہ۔ رسالت عامہ سے مراد، سمجھ رہے ہیں، تمام نبیوں کی رسالت ہے، اور رسالت خاصہ سے مراد رسول خدا کی رسالت۔ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ رسالت کو، نبوت کو اسماعیلیہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت کی دو قسمیں، ایک رسالت عامہ، دوسری رسالت خاصہ۔ مراد از رسالت عامہ رسالتی اس کی طبعا و عقلا شامل حال ہمگان است، و اگر رسالت عامہ نباشد رسالت خاصہ مورد پذیرش مردم قرار نمی گیرد۔ یہ رسالت شاید بے معنی وہ اصطلاحی نہیں ہے، سمجھیں، جو رسالت عامہ ہے، یہ رسالت شاید ذمہ داری کے معنی میں ہو، قوت پذیرش کے معنی میں ہو۔ کہنے کہ رسالت عامہ اس رسالت کو کہا جاتا ہے کہ جو طبیعی طور پر اور عقلی اعتبار سے تمام انسانوں کے حالات کو شامل ہے، ہر انسان اس میں شامل ہے، یعنی ہر انسان
رسالت عامہ میں تمام انسان شامل ہے عقلاً اور طبعاً. کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رسالت عامہ نہ ہو تو رسالت خاصہ کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا. یہ رسالت عامہ ہے کہ جو انسان کو رسالت خاصہ کی پذیرش اور قبولیت پر آمادہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رسالت عامہ میں تمام لوگ شامل ہیں، تمام لوگ شریک ہیں. شاید تمام لوگوں سے مراد خود وہی 1,24,000 میں سے نبی آخر کو چھوڑ کر کے باقی، کیونکہ ان کے سلسلے میں بھی ملتا ہے کہ ان کو بھی نبوتیں دی گئیں تو آئے میثاق ہے کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے، حکمت دیں گے، منصب دیں گے. آخر میں ایک نبی آئے گا جس نبی کی تائید اور نصرت تم سب کی ذمہ داری ہے. سب نے جب عہد و پیمان لیا، ٹھیک، تو پھر اللہ نے انہیں نبوتیں دی. تو گویا نبی آخر سے پہلے کے جتنے نبی ہیں تمام نبیوں نے نبی آخر کی رسالت اور نبوت کو قبول کیا ہے. اگر رسالت عامہ نہ ہوتی تو رسالت خاصہ کو قبول کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور کرتے بھی نہیں. یہ تو رسالت عامہ تھی، اسی رسالت عامہ کی وجہ سے رسالت خاصہ کو قبول کیا گیا ہے. اور صورت رسالت خاصہ مراد از رسالت عامہ. کہہ رہے کہ رسالت عامہ سے مراد رسالتیس وہ رسالت ہے کہ طبعاً و عقلاً جو طبیعی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے شامل حال ہمگان است. ہمگان شاید ہم سب کو، ہم سب کی شامل حال ہے. رسالت عامہ ہم سب کو ملی ہوئی ہے. طبیعی اور عقلی طور پر رسالت عامہ ہم سب کو ملی ہوئی ہے، ہم سب کے شامل حال، ہم سب رسالت عامہ رکھتے ہیں. و اگر رسالت عامہ نہ باشد، اگر یہ رسالت عامہ نہ ہو کہ جو تمام انسانوں کو ملی ہے، رسالت خاصہ مورد پذیرش مردم قرار نہیں گرد، تو رسالت خاصہ اس کو لوگ قبول نہ کرتے. اگر لوگوں نے رسالت خاصہ کو قبول کیا ہے تو اس کی وجہ رسالت شایان ذکر است کہ شیعہ امامیہ از رسالت عامہ بحجت باطنی یعنی ہمون عقل تعبیر می کنند و از پیغمبر بحجت ظاہری. یہ وہی بات ہے، تھوڑا سا پلٹ کے شیعوں کا بھی یہی اعتقاد ہے، شیعوں کا بھی یہی نظریہ. کہتے کہ ہاں رسالت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک رسالت عامہ اور ایک رسالت خاصہ. رسالت عامہ سے مراد کیا ہے؟ وہ حجت باطنی جس کو عقل کہا جاتا ہے. اللہ نے عقل سب کو دیا، عقل سب کو دیا ہے، یعنی رسالت عامہ سب کو دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس رسالت کی بات کر رہے ہیں وہ منصب کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک قدرت ادراک، ایک حجت باطنی وہ مراد ہے اس سے. عقل، فطرت، طبیعت. ٹھیک ہے مولانا، سمجھ میں آئے؟ شایان ذکر اس کہہ رہے کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیعہ امامیہ از رسالت عامہ بحجت باطنی یعنی ہمون عقل تعبیر می کنند کہ شیعہ امامیہ رسالت عامہ کو حجت باطنی یعنی بھائی عقل سے تعبیر کرتے ہیں. کہتے ہیں رسالت عامہ یعنی عقل میں حجت باطنی جو ہر انسان کے وجود کے اندر ہے، بس پیغمبر میں حجت ظاہری، اور جو واقعی منصب نبوت جن کے پاس ہے، جن کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، یہ ہے حجت ظاہری. روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دو طریقے کی حجتیں عنایت کی ہیں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی. حجت باطنی وہی عقل ہے اور حجت ظاہری یہ انبیاء. اسماعیلیہ از پیامبران صاحب شریعت و اولو العزم بعنوان رسول ناطق آدمی کنند، در حالے کہ مسلمین پیامبران اولی العزم را پنج تن میدانند. اسماعیلیان
دو رسول ناطق دیگر افزوده و این عدد را به 7 رسانیده. ایک اور بات، نبیوں میں جانتے ہیں کچھ نبی صاحب شریعت ہیں، جو انبیاء صاحب شریعت ہیں انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے نا. صاحب شریعت نبیوں کو، یا جن کو بڑے رسول کہا جاتا ہے، بڑے رسول یعنی وہی اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر. اسماعیلیہ صاحب شریعت اور اولو العزم پیغمبروں کو رسول ناطق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رسول ناطق. اسماعیلیہ اولو العزم نبیوں کو، صاحب شریعت نبیوں کو کیا کہتے ہیں؟ رسول ناطق. اور یہ کتنے ہیں؟ کہہ رہے مسلمانوں کے نزدیک صاحب شریعت رسول یا نبی کتنے ہیں؟ 5 ہیں، لیکن اسماعیلیوں نے اولو العزم پیغمبروں کی تعداد میں 2 اور کا اضافہ کیا ہے. تمام مسلمان اولو العزم پیغمبر 5 مانتے ہیں، اسماعیلیہ اولو العزم پیغمبر 7 مانتے ہیں. اور وہ 7 یہ ہیں: آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد و آدم 1 2 3 4 5 6 7. حضرت آدم، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہی امام کو بھی دیا. مراد اسماعیلیہ از قائم محمد ابن اسماعیل، قائم سے مراد ان کے وہی محمد ابن اسماعیل، چھٹے امام کے لڑکے جن سے یہ فرقہ منسوب ہے. اسماعیلیات معتقد بے ظہور و قیام اومی باشان. اسماعیلیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ محمد ابن اسماعیل کیا کریں گے؟ قیام کریں گے اور ظہور کریں گے. ٹھیک مولانا؟ ہاں، یہ